الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ البرد، سورہ نمبر 90 کی 18 تا 20 3 آیتیں ہیں۔ آئیے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی اچھی قسمت والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے یعنی بدقسمت لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ یہ جو 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان 3 آیتوں کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں پھر آیت نمبر 17 کی تفسیر پر تھوڑا دھیان دینا پڑے گا اور توجہ دینی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 17 میں مسلم سوسائٹی اور مسلم سماج کی 2 اہم خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی کے تمام لوگ خود بھی صبر کرتے ہیں، یعنی ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں اللہ کی بات پر اور حق بات پر، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جمے رہنے کی اور ڈٹے رہنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی تھی مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی کی۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ مسلم سماج کے جو افراد ہیں، مسلم سماج کے جو لوگ ہیں، وہ ہمدرد لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ہمدردی کی خوبی پائی جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ دوسرے کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی ہمدردی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سامنے رکھیں اور اپنی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ہمارا جو ابھی سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کو اس آیت کے اوپر پرکھیں اور دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلم سوسائٹی اور مسلم سماج کے لوگ آپس میں صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی، انہوں نے آمنا اور صدقنا کہا، ہم نے مانا اور ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم مانتے ہیں کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تکلیف آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو دوسرا ساتھی اس کو ہمت دلاتا ہے کہ دیکھو ہمت مت ہارو۔ اور دوسری خوبی یہ بیان کی گئی مسلم سوسائٹی کی کہ آپس میں ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ دونوں کتنی بڑی خوبی ہے اور کتنی اہم خوبی ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہماری سوسائٹی اس آیت پر 100% تو کیا 10% بھی مشکل سے فٹ ہو سکتی ہے۔ کہیں بھی حالات خراب ہوتے ہیں، کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے، تو آپ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے، ہم سکون سے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ مسلم سوسائٹی کی تعریف نہیں، یہ مسلم سماج کی تعریف نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کے راوی ہیں کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں رہنے کی، ملنے جلنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف محسوس کرتا ہے، کسی حصے میں کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی حصہ کٹ جائے، تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے تو کیا، اگر غیر کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ مسلم سوسائٹی کی تعریف کی گئی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے ہمارے سامنے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5997۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ان کا۔ آپ کے پاس اقرا ابن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا، ہمدردی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ہمدردی نہیں کی جاتی ہے، اس پر بھی کوئی دوسرا شخص رحم نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم اس آیت کو پڑھیں جو آج کے درس میں شامل ہے، وہ یہ ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی اچھی قسمت والے۔ کون لوگ؟ جو لوگ گردن آزاد کرتے ہیں، یعنی کوئی شخص قرض میں دبا ہوا ہے اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں، جو رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اور جو مسکین کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ آپس میں خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جمع رہنے کی تاکید کرتے ہیں، اور خود بھی رحم دل ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ اور تکلیف میں شریک ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، یہی لوگ ہیں اچھی قسمت والے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اچھی قسمت والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ کہ یہ امتحان میں پورے اترے، ٹیسٹ میں یہ پورے اترے، تو یہ بامراد ہوئے، کامیاب ہوئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں وہ رہیں گے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں علماء تفسیر نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں۔ دایاں بازو یعنی دائنا ہاتھ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو میمنہ کا لفظ عربی کے اندر 2 معنی میں آتا ہے۔ میمنہ کا ایک ترجمہ تو وہی ہے دایاں ہاتھ، دائیں جانب والا، سیدھے جانب والا، اور دوسرا میمنہ کا مطلب ہے یمن سے بنا ہے، یا میم نون، جس کے معنی ہے مبارک، خوش نصیبی۔ اور دونوں مطلب صحیح ہے۔ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اور مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ان خوبیوں کے مالک ہیں یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا مطلب اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ تو جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کی خوش نصیبی کس طرح سے ظاہر ہوگی؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب کیوں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 106 کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ یہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 ہے کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کچھ پوری زندگی میں کیا ہے اس کی لسٹ مل جائے گی دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، وہ خوش ہو جائے گا اور لوگوں سے کہا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں جانتا تھا کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے جانے والا ہوں اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینے والا ہوں، تو وہ اچھی طرح سے زندگی میں رہے گا، بہترین زندگی میں رہے گا۔ تو دائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہے، دائیں ہاتھ کا مطلب وہ لوگ ہوئے جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، ان کی زندگی جس طریقے سے گزر گئی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے یہ بالکل کامیاب، بہت خوشحال اور بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ تو یمین کا مطلب اگر دائیں ہاتھ لیں گے تو یہ ترجمہ ہوگا، اور یہ مطلب ہوگا کہ ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اگر یمن مطلب لیں گے جس کا معنی مطلب ہے مبارک، خوش نصیب، تو ظاہر بات ہے ہر آدمی کی اور ہر مسلم کی خواہش یہ ہے کہ اس کو جنت ملے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جب نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملا تو وہ شخص خوش نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اچھی قسمت والے لوگ ہیں۔
یہاں علماء تفسیر نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں. دایاں بازو یعنی دائنا ہاتھ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. تو میمنہ کا لفظ عربی کے اندر دو معنی میں آتا ہے. میمنہ کا ایک ترجمہ تو وہی ہے دایاں ہاتھ، دائیں جانب والا، سیدھے جانب والا. اور دوسرا میمنہ کا مطلب ہے یمن سے بنا ہے، یا میم نون، جس کے معنی ہے مبارک، خوش نصیبی. اور دونوں مطلب صحیح ہے. اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اور مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ان خوبیوں کے مالک ہیں یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. دائیں ہاتھ کا مطلب اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. تو جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کی خوش نصیبی کس طرح سے ظاہر ہوگی. اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب کیوں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 106 کے اندر بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. یہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 ہے کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کچھ پوری زندگی میں کیا ہے اس کی لسٹ مل جائے گی دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، وہ خوش ہو جائے گا اور لوگوں سے کہا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. میں جانتا تھا کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے جانے والا ہوں اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینے والا ہوں. تو وہ اچھی طرح سے زندگی میں رہے گا، بہترین زندگی میں رہے گا. تو دائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہے، دائیں ہاتھ کا مطلب وہ لوگ ہوئے جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. ان کی زندگی جس طریقے سے گزر گئی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے یہ بالکل کامیاب، بہت خوشحال اور بہت اچھی زندگی گزرے گی. تو یمین کا مطلب اگر دائیں ہاتھ لیں گے تو یہ ترجمہ ہوگا، اور یہ مطلب ہوگا کہ ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اگر یمن مطلب لیں گے جس کا معنی مطلب ہے مبارک، خوش نصیب، تو ظاہر بات ہے ہر آدمی کی اور ہر مسلم کی خواہش یہ ہے کہ اس کو جنت ملے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جب نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا تو وہ شخص خوش نصیب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اچھی قسمت والے لوگ ہیں. تفہیم القرآن کے اندر مولانا سید ابو العلا مودودی نے ایک دوسرا مطلب بیان کیا ہے. دو مطلب تو میں نے آپ کو بتایا کہ دائیں بازو کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیں گے. ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تفہیم القرآن کے اندر ایک دوسرا مطلب بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ یمین ہے، عرب کے لوگوں کی عادت یہ تھی، ان لوگوں کا جو رواج تھا ان لوگوں کی سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ جو شخص عزت والا ہوتا تھا اس کو بولتے تھے کہ یہ دائیں ہاتھ والا آدمی ہے. وہ ان لوگوں کی بول چال تھی. چنانچہ عرب کے لوگ جس شخص کی عزت کرتے تھے اس کو دائیں طرف بیٹھاتے تھے، دائیں بازو کی طرف اپنی مجلس میں بیٹھاتے تھے. اور اگر کسی آدمی کی انتہائی عزت مقصود ہوتی تھی، بہت زیادہ عزت کرنا مقصود ہوتا تھا، اور یہ کہنا ہوتا تھا کہ میری نظر میں اس شخص کی بہت عزت ہے، تو اس کو عربی میں بولتے تھے فلان منی بالیمین، وہ شخص تو میرے دائیں ہاتھ کی طرف ہے. مطلب وہ شخص میری نظر میں بہت عزت والا ہے. اب ہم اپنی بول چال میں بھی کوئی آدمی اگر کسی کا قریبی ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ وہ تو ان کا دایاں ہاتھ ہے. ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں وہ ان کا دایاں ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ وہ اس کا خاص آدمی ہے. انگلش میں ہم بولتے ہیں وہ تو اس کا رائٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ کا مطلب یعنی خاص آدمی ہے اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یعنی جو لوگ گردن آزاد کرنے والے ہیں، جو لوگ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں،
یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت خاص لوگ ہیں، بہت اہم لوگ ہیں، اللہ کے چہیتے لوگ ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو یہ معنی بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تفسیر جو کہ تو باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، جو دوسرا گروہ ہے، کامیاب گروہ کے بعد جو دوسرا گروہ ہے وہ ناکام لوگوں کا گروہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، یہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں بازو والے ہیں، یعنی بدقسمت لوگ ہیں، یہ لوگ بدقسمت ہیں۔ اب اللہ کی آیتوں کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کے انکار کا مطلب کیا ہے اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی آیتوں کا مطلب صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، اللہ کی آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں بھیجیں ان تمام کتابوں کا انکار، ان کتابوں کو کوئی آدمی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو جتنے رسول بھیجے ان رسولوں کو کوئی اگر نہیں مانتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک آدمی نبی کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، نبی کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو رسولوں کا انکار، اللہ کی کتابوں کا اور اللہ کی آیتوں کا انکار، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کائنات کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں اپنی قدرت کی اور اپنے رب ہونے کی، ان آیتوں میں سے، ان نشانیوں میں سے کسی نشانی کا انکار کرنا اس بات میں داخل ہے کہ وہ شخص کفر کر رہا ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا جب آپ سنیں گے کس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف وہی لوگ کافر ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو مسلمان نہیں ہیں، جو اسلام میں داخل نہیں ہیں؟ کیا صرف وہی لوگ کافر ہیں؟ نہیں، کفر ایک بہت بڑا دائرہ ہے۔ تو والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں بازو والے ہیں، بدقسمت لوگ ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر پھر دوسری جگہ فرمایا ہے، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 9 کے اندر، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں بازو والے، بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا؟ اور یہ بائیں ہاتھ والے کون لوگ ہوں گے؟ جن کو ان کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کو بھی سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 25 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس شخص کو اس کا نام اعمال، اس کی زندگی کی پوری کارگزاری اور لسٹ اس کے بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی تو وہ کہے گا کاش، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھ کو میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھ کو میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا تو اچھا تھا۔ تو یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بدقسمت لوگ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پوری زندگی انسان نے گزاری اور اس کے ہاتھ میں صرف یہی رہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس شخص کے بدقسمت ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر دوسری جگہ بھی کیا ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں، جہنم میں رہیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنا، اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی 100 سال 50 سال 60 سالہ زندگی انسان نے عیاشی میں گزار دی اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، اور آخرت میں اس کو صرف نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کے ساتھ جہنم کا پروانہ اس کو ٹھکانہ مل گیا، تو وہ شخص بدقسمت ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے طرف چاروں طرف سے آگ گھری ہوئی ہوگی۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مختصر طور پر سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، ٹھکانہ جہنم ہے لیکن دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتانا چاہتے ہیں
اس آیت سے اشارہ ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس کو وہاں رہنا ہے۔ ہر اس شخص کو جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور اس نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کے بجائے پوری زندگی نافرمانی میں بغیر توبہ کیے گزار دی، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک شخص کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الله غفور الله رحيم